بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ سے فواد چوہی صاحب کا جو بیان ہے، جو کل انہوں نے بیان دیا تھا، اور اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو میں بھی اس کے اوپر کچھ ظاہر ہے اپنا انالیسس دینا چاہ رہا ہوں۔ اور میری نظر میں مطلب ہے کہ فواد چوہی صاحب نے جو بات کہی، اصولاً تو ظاہر ہے وہ بات صحیح ہے، ایک کڑوا سچ ہے جو ہم سب کو سننا چاہیے، اور مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ کریکٹر میجرز اس کے لیے جائیں۔ لیکن کیا جو فواد چوہی صاحب نے کہا ہے وہ وہی بات ہے وہ جو پہلے کرتے تھے؟ کیا کہیں ایسا یہ بھی فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنا دوگلا پن ہے، ایک ان کی مطلب ہے کہ جو ایک پالیسی اس قسم کی ہے، جو کہ پالیسی اگر آپ ان کو دیکھیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، کبھی وہ کوئی ایک بات کرتے ہیں اور کبھی وہ کوئی دوسری بات کرتے ہیں ویزا اسٹیبلشمنٹ کا رول کے متعلق۔ تو پہلے تھوڑا سا میں یہ بات کر لوں کہ کیا انہوں نے کہا، ان کا یہ کہنا تھا فواد چوہی صاحب کا کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں، سیاسی فیصلے۔ اچھا، یہ بات ظاہر ہے چوائس آف ورڈز، ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، مطلب ہے وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ ظاہر ہے پاکستان کی ایک ہسٹری ہے اس کے لحاظ سے کہ سیاسی فیصلے جرنیلوں اور ججوں کا کام نہیں، جرنیل اور جج یا نوکری کر لیں یا سیاست کر لیں۔ ججوں کا ضمیر کسی واقعے پر جاگ جاتا ہے اور کسی پر سو جاتا ہے، یہ بھی بڑا سلیکٹو سا ضمیر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرلز اور کچھ ججز بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے رہیں۔ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات درج ہونا شروع ہوئے تو یہاں گردنیں زیادہ اور رسے کم پڑ جائیں گے۔ وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں، وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں۔ سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس سائفر کی کاپی موجود تھی، پھر آگے نہیں اور اس طرح کی بات کی۔ دیکھیں، اصولاً اگر فرض کریں کہ جو ان کا بات کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں انہوں نے جنرلز اور ججز کی بات کی کہ پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں ان کا بڑا کردار رہا، اگر یہ بات وہ کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومتوں کو گرانے میں اور حکومتوں کو بنانے میں اسی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ کچھ جنرلز اور کچھ ججز کا بڑا کردار رہا، تو بالکل اس میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جو کہ فیکچولی غلط ہو۔ اچھا، اسی لحاظ سے مطلب ہے کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ کہیں پہ عدلیہ کا کہیں ایک کیس میں ضمیر جاگنا اور کسی دوسرے کیس میں وہ ضمیر نہ جاگے، بالکل یہ بات صحیح ہے، ایبسلیوٹلی یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو انصاف کا نظام ہے، بلکہ انصاف کا نظام تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت خراب ہے۔ بے شک جو بھی ویو ہو جوڈیشری کا اپنا، ابھی بھی میں آج بلکہ ایک خبر پڑھ رہا تھا اور وہ بڑی اس میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اس کے بارے میں جوڈیشری کے بارے میں ایک لا اینڈ جسٹس ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کا جو ایک سروے تھا، اس میں جو رول آف لاء کا انڈیکس جو انہوں نے کیا تھا، اس رول آف لاء کے انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن آؤٹ آف میرا 139 یا 138 کنٹریز، پاکستان کی پوزیشن 130 تھی، اور اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کوئی ظاہر ان کی ریزرویشنز تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، مطلب وہ بائسڈ ہے، اور اس کے اوپر سنا ہے کہ لا کمیشن جو ہے انہوں نے ان کو لیٹر لکھا، اور جس کے اوپر آج کی خبر یہ تھی، جو اردو نیوز کی خبر تھی کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ، جو کہ جس نے یہی جو انڈیکس یہ جاری کرتا ہے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے اپنے رول آف لاء انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن کو ایک بار پھر درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی رینکنگ کے نظام میں خامیاں نہیں، بلکہ یہ دنیا بھر کے ماہرین سے منظور شدہ ہے اور مستقبل میں بھی یہی طریقہ کار جاری رکھا جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ ظاہر ہے ایک مطلب ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے ہماری عدلیہ، ہماری چیف جسٹس نے جو بھی تھا ان سے مطلب ہے کہ ان کے کہنے کے اوپر ان کو لکھا گیا ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کو، لیکن جس قسم کا جواب آیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جتنا کچھ ہم نے دیکھا یا پڑھا یا ہم نے دنیا کے بارے میں جو معلومات لی، جس قسم کا پاکستان کا جو ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ انتہائی مایوس کن ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ سرکار سے پوچھ لیں، آپ مطلب ہے کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں سے پوچھ لیں، اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں سے پوچھ لیں، عام عوام سے پوچھ لیں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کوئی شخص آپ کو میں بتاؤں
کوئی شخص بھی پاکستان کی ارتقا کے بارے میں شاذ و نادر ہی اگر کوئی مجھے نہیں پتا کوئی اگر ایک آدھ بندہ کوئی بات کر لے کہ ہمارا انصاف کا نظام بہت اچھا ہے یا اس سے کوئی مطمئن ہو تو اس قسم کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جنرلی آپ کو مایوس کن صورتحال ہی لوگوں کی طرف سے بھی ملے گی اور مایوس کن صورتحال ہماری ہے. سو یہ وہ بات ہے جو کہ ہے رہنی آؤ تسلیم کی جانی چاہیے. اچھا لیکن اب کمنگ بیک ٹو واٹ فواد چودھری واز سیئنگ کہ آپ دیکھیں انہوں نے یہ باتیں تو آج جو کی اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کا ڈیموکریٹک سسٹم اس قسم کا ہونا چاہیے یا اوور آل ہمارے ملک کا نظام اس قسم کا ہونا چاہیے جو کہ آئینی نظام ہو جس کو کانسٹیٹیوشنل رول بولتے ہیں اس کے لحاظ سے ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے جو کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا رہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو ان کی اپنی فواد چودھری صاحب کی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک وہ یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہوتی ہی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو تو نیوٹرل ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ حکومت میں جو جب تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کی جو بھی پارٹی ہو, حکومت میں جو بھی رولنگ پارٹی ہو اس کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور سیاسی لحاظ سے بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ مطلب پہلے ان کا ویو پوائنٹ تھا اور جو ابھی جو بات کر رہے ہیں اس ویو پوائنٹ کی ٹوٹل نیگیشن ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب خود بھی اور ان کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پہ عمران خان صاحب سے اپنی ٹاپ لیڈرشپ سے وہ یہ بات کر کے ضرور بتائیں کہ وہ کیا واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بار بار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, نیوٹرلٹی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ حق میں اب اپوزیشن میں پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے اور اس وقت یہ تھا کہ جی چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں اور گورنمنٹ میں چونکہ پی ٹی آئی رولنگ پارٹی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر حال میں, اپوزیشن کو ان کی پالیٹکس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کے پولیٹیکل جو سٹیکس ہیں رولنگ پارٹی کی اس وقت کی مطلب پی ٹی آئی کی اس کو سیف گارڈ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے. تو کیا اب جو ہے چونکہ اپوزیشن میں ہے اب عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیوٹرل نہ ہو بلکہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے اور ان کو حکومت میں لے آئے. تو پھر مجھے یہ بتائیں تو کہ یہ خون لگنے والی بات پھر تو یہی والی بات ہے کہ آپ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارا ساتھ دے کے اب ہمیں دوبارہ حکومت میں لے کے آئیں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ جو دوغلی پالیسی ہے, اس کو کم از کم پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو اس کے بارے میں کلیئر کرنا پڑے گا کہ کیا اس قسم کی پالیسی چل سکتی ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر حال میں چاہے آپ حکومت میں ہو تو اس وقت آپ کو سپورٹ کرے اور چاہے اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کو اپوزیشن میں سپورٹ کر کے جو حکومت ہو جس کی بھی حکومت ہو اس حکومت کے اگینسٹ اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر کے تو اس حکومت کو ختم کر کے اور آپ کو وہ حکومت دے دے. تو مجھے بتائیں کہ پھر وہی جو رونا ہے ہمارا, جو رونا روتے ہیں ہم ہمیشہ کہ جی ہمارے 74-75 ایئرز میں ہمارے پاکستان کا کیا حال ہوا, اسٹیبلشمنٹ نے کس طریقے سے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو یا کانسٹیٹیوشنل رول کے جو سارا سسٹم ہے اس میں ڈسٹورشنز کی. تو یہ تو آپ ان کو یہی بات آپ ان کو بار بار انوائٹ کرتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہر دور میں اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرز پولیٹیکل پارٹیز مل جاتی ہیں کہ جو ان کو ہمیشہ سے ڈریگ کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں, آپ نے سیاست میں آپ نے حصہ بننا ہے, آپ نے سیاسی کردار آپ نے ادا کرنا ہے. تو یہ تو وہی بات ہے. اور پھر یہ بات کہ جب خون لگنے والی بات جب آپ کرتے ہیں اور یہ والی بات کہ جی آپ کا یہ رول ہے اور جو کہ غلط رول ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بات یہ ضرور یہ مطلب ہے کہ ایمانداری کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی اگر وہی جب کہتے ہیں کہ ہاں نیوٹرل رہنا چاہیے, جو کہ ابھی خیر انفارچونیٹلی وہ نہیں کہہ رہے, وہ کہتے ہیں وہی والی بات, وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہ ہو, آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ اس حکومت کو خاتمے کا وہی والی بات کہ جو رول کانسٹیٹیوشنل ان کا رول نہیں ہے, جو وہ رول ہے جو کنڈیمڈ رول ہے, آپ اسی کنڈیمڈ رول کو ان کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نیوٹرلٹی کی بھی بات کرتے ہیں, فرض کریں جس طرح ابھی اس کیس میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ان کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے, تو مجھے صرف جب آپ یہ بات کریں تو ضرور 2018 کو بھی یاد کیا کریں کہ اور یہ بات تسلیم کریں اور اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا جانا چاہیے اور اس کو غلط کہنا چاہیے کہ اس وقت بھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اور جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی عمران خان صاحب کی, جس طریقے سے اس وقت کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز اور اس کو ریموو کرنے میں اور پھر الیکشن میں
ٹوٹل جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی، جس قسم کا رول اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کے فائدے کے لیے تھا، جو کہ پی ٹی آئی کے فائدے کے لیے تھا، اس چیز کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ سب غلط ہوا تھا، اور اس وقت ہمارا رول غلط تھا۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کبھی آپ زبردست اصولی بات کرتے ہیں، زبردست قسم کی آئیڈیل بات کرتے ہیں، اور جب آپ کا کنڈکٹ جب آپ کو سوٹ کرے تو آپ بالکل اس کے 180 ڈگری اپوزٹ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا کردار ادا کرے جو کہ کنڈیمڈ ان کا مطلب ہے کہ کردار ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی ادروائز یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ آخر میں صرف کنکلوڈ کرتے ہوئے میں ضرور بات کہوں گا کہ سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ اگر ہماری عدلیہ ٹھیک ہو، اگر ہماری عدلیہ ٹھیک ہوتی ہے، اگر ہماری عدلیہ انصاف کے اوپر مبنی ان کا کردار ہوتا، اگر یہ کانسٹیٹیوشنل جو ٹوٹل جو آئین ہے اور آئین کے تحت بغیر کسی دباؤ کے ان کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، پورے میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کی بات ہوتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کی بات ہوتی ہے، اور پھر حکومتوں کا بنانا بگاڑنا اور اس طرح کی سارا جو ہمارا ڈسٹارٹڈ نظام، یہ ڈسٹارشن اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اور کہ جی اس ملک کی جو ہے ہماری عدلیہ کسی طریقے سے واقعتاً انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ مطلب ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے، اور مطلب ہے کہ انصاف کی بنیاد کے اوپر اور آئین کے تحت ہونے چاہیے، نہ کہ کسی کی خواہش کے مطابق، اور یہ کہ کبھی آپ ادھر کھڑے ہیں اور کبھی آپ ادھر کھڑے ہیں۔ اور وہی والی بات کہ جی جو فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کے تو وہ کچھ کیا جانا کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ سے ہماری انفارچونیٹلی ہماری عدلیہ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہو سکی، یا ان کی وہ ریپیوٹ نہیں ہو سکی کہ جس کے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پروگریس نہیں کر سکتے، ہم اس ملک کو صحیح طریقے سے آگے نہیں لے کے جا سکتے، ہم اپنی سمت جو ہے وہ درست نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔